اسرائیل کی ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی اور مستقبل میں پھیلتی ہوئی جنگ کے خطرات کے درمیان امریکہ نے 40 سالوں میں پہلی بار ایک نئے نیوکلیئر وار ہیڈ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ امریکی محکمہ توانائی کے حکام نے کانگریس کو مطلع کیا کہ امریکہ 40 سالوں میں اپنا پہلا نیا نیوکلیئر وار ہیڈ بنا رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایٹمی تجربہ نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ توانائی کے سیکرٹری جینیفر گرانہم اور نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن NNSA کی ایڈمنسٹریٹر جل ہروبی کی طرف سے سینیٹ کو دی گئی بریفنگ کے مطابق W93 نامی یہ وار ہیڈ آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائلوں پر استعمال کے لیے ہے اور اسے بنانے کے لیے نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایجنسی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے درخواست کردہ $19.8 بلین کی رقم مالی سال 2025 میں ہتھیاروں کی تیاری کے بجٹ پہ مختص کی گئی ہے۔ سینیٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی ایک بریفنگ میں دونوں عہدیداروں نے تصدیق کی کہ W93 مئی 2022 سے لاس آلاموس نیشنل لیبارٹری میں ابتدائی فیزیبلٹی اور ڈیزائن کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور 2030 کے وسط میں اس کی پیداوار متوقع ہے۔ پینٹاگون نے جوہری قوتوں کی جدت کاری کو اپنی بنیادی توجہ قرار دیا ہے۔ امریکی بحریہ کی نیوکلیئر میزائل آبدوزوں کو امریکی اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے، جس میں ICBM اور بمبار بھی شامل ہیں۔ اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی معلومات کے مطابق NNSA نے اشارہ کیا کہ W93 امریکہ کو مستقبل کے مخالف خطرات سے باخبر رہنے کے قابل بنائے گا۔ ویب سائٹ کے مطابق اس کے تمام جوہری پرزے ان ڈیزائنوں سے مطابقت رکھیں گے جو اس وقت تعینات ہیں اور ان کی پچھلی جانچ ہو چکی ہے۔ W93 میں جدید ٹیکنالوجیوں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں متحرک کرنے کے لیے غیر حساس اعلیٰ دھماکہ خیز مواد شامل ہے۔ مزید برآں یہ آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے بہتر حفاظت، تحفظ اور لچک کو نمایاں کرے گا۔ رپورٹس کے مطابق وار ہیڈ موجودہ W76 اور W88 وار ہیڈ سے ہلکا ہوگا، جس سے میزائل کو زیادہ رینج کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ نیوکلیئر میزائل آبدوزوں کی افواج کو اوہایو کلاس کی 14 آبدوزوں سے کم کر کے کولمبیا کلاس کی 12 میزائل بوٹوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ دونوں اہلکاروں کے مطابق محکمہ وار ہیڈ کی 5 اقسام یعنی B1261 لائف ایکسٹینشن پروگرام، B1361 W88 W87 اور W80 وار ہیڈ کے لیے جدید کاری کی کوششیں بھی کر رہا ہے، جس کے لیے $2.84 ارب کی فنڈنگ کی درخواست کی ہے۔ B61 ایک جوہری کشش ثقل بم ہے جو ہوائی جہاز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی نئی قسم 2025 تک تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ نے موجودہ بجٹ میں نئے آبدوز سے لانچ کیے جانے والے کروز میزائل نیوکلیئر کے لیے فنڈز شامل نہیں کیے، جسے SLCM-N کے نام سے جانا جاتا ہے۔